السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، امید ہے آپ بخیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم انتخاب از گلستان سے حکایت نمبر 10 کو پڑھیں گے۔ لکھا ہے: ملک زوزن را خواجہ بود، کریم النفس و نیک محضر۔ ملک زوزن یہ خراسان کا ایک شہر ہے۔ خواجہ کے کئی معنی آتے ہیں، جہاں پہ وزیر مراد ہے۔ کریم النفس کہتے ہیں شریف طبیعت والے کو، شریف طبیعت کوئی ہوتا اس کو کہتے ہیں کریم النفس۔ اور نیک محضر یعنی اچھی عادت والا۔ تو ملک زوزن را خواجہ بود، ملک زوزن کے بادشاہ، را کا معنی کا، ملک زوزن را، زوزن کے بادشاہ کا، خواجہ بود ایک وزیر تھا۔ ملک زوزن را، زوزن کے بادشاہ کا ایک وزیر تھا۔ کریم النفس و نیک محضر، کریم النفس شریف طبیعت والا، و نیک محضر اور اچھی عادت والا، کہ ہم گناہ را در مواجہ حرمت داشتے، کہ جو ہم گناہ را تمام لوگوں کی در مواجہ کا معنی ہوتا ہے سامنے، در مواجہ سامنے میں، حرمت عزت داشتے رکھتا، جو تمام لوگوں کی سامنے میں عزت رکھتا یعنی عزت کرتا، ٹھیک، جو تمام لوگوں کی سامنے میں عزت کرتا۔ و در غیبت، اس کو غیبت مت پڑھیے گا، غیبت ہے۔ و در غیبت نیکو گفتے، و در غیبت کا معنی ہوتا ہے غیر حاضری۔ و در غیبت اور غیر حاضری میں، یعنی ان کی جب موجودگی نہیں ہوتی تب۔ و در غیبت اور غیر حاضری میں نیکو گفتے اچھا کہتا، جو تمام لوگوں کی سامنے میں عزت کرتا اور غیر حاضری میں اچھا کہتا۔ اتفاقاً ازو حرکت صادر شد، اتفاقاً ازو کیا ہے اصل میں؟ ازو ہے، اسی کا مخفف کیا ہے؟ ازو۔ اتفاقاً اس سے حرکت ایک حرکت صادر ہو گئی، اتفاقاً اس سے ایک حرکت صادر ہو گئی، کہ در نظر سلطان ناپسندیدہ آمد، کہ جو در نظر سلطان بادشاہ کی نظر میں، بادشاہ کی نگاہ میں ناپسندیدہ آئی۔ اتفاقاً اس سے ایک حرکت صادر ہو گئی جو بادشاہ کی نگاہ میں، بادشاہ کی نظر میں ناپسندیدہ آئی۔ مصادرت فرمود و عقوبت کرد، مصادرت کا معنی ہوتا ہے تاوان، جرمانہ بھرنا۔ مصادرت فرمود، جرمانہ بھرنے کا حکم فرمایا، جرمانہ بھرنا فرمایا یعنی جرمانہ بھرنے کا حکم فرمایا۔ وعقوبت کرد اور سزا دی، سرہنگانے بادشاہ بسوابق انعام او معترف بودند۔ سرہنگان کا معنی ہوتا ہے سپاہی، سرہنگ کی جمع ہے سرہنگان، ٹھیک،
سرہنگ کا معنی ہوتا ہے سپاہی، اسی کی جمع ہے سرہنگان۔ سرہنگان بادشاہ، بادشاہ کے سپاہی لوگ، بادشاہ کے سپاہی لوگ بسوابق انعام او، سوابق یہ سابق کی جمع ہے، معنی ہوتا ہے پہلے، بسوابق انعام او، اس کے پہلے کے انعام کے، با کا معنی ہم نے کیا کیا کہ، ٹھیک، کا کی کے، میں سے کو، کئی معنی میں آتا ہے با، ٹھیک ہے، بسوابق انعام او، اس کے پہلے کے انعام کے، معترف بودن، معترف تھے، یعنی اس نے پہلے بہت سارے انعامات کیے تھے، ان کو یہ لوگ جانتے تھے۔ بادشاہ کے سپاہی لوگ اس کے پہلے کے انعام کے معترف تھے۔ وَبَشُکْرِ مرتہن، اور اس کے شکریہ میں گروی، اور اس کے شکریہ میں گروی، در مدت توکیل او، رفق و ملاطفت کردندے، در مدت توکیل او، توکیل کا معنی ہوتا ہے کسی کو وکیل بنانا، کسی کو وکیل بنانا، کسی کو ذمہ دار بنا دینا، ٹھیک ہے، در مدت توکیل او، اس کی سپردگی کی مدت میں، تو یہاں توکیل کا معنی ہم نے کیا کیا، سپردگی کر لیا ہے، در مدت توکیل او، اس کی سپردگی کی مدت میں، رفق، رفق کا معنی ہوتا ہے نرمی، اور ملاطفت، ملاطفت کا معنی کیا ہوتا ہے، مہربانی، کردندے، کرتے، اس کی سپردگی کی مدت میں نرمی اور مہربانی کرتے۔ ارے بادشاہ نے اٹھا کے سپاہیوں کے ذمے کر دیا کہ لے جاؤ اس کو جیل میں بند کرو، سزا دو، تو ایک طریقے سے سپرد ہی کیا نا، وکیل ہی بنا دیا نا، ٹھیک، وہی ہے، در مدت توکیل او، اس کی سپردگی کی مدت میں نرمی اور مہربانی کرتے، یعنی وہ جو سپاہی لوگ تھے اس کے ساتھ نرمی کرتے، مہربانی کرتے، ٹھیک، وزجر ومعاتبت روا نداشتندے، نداشتندے، وزجر، زجر کا معنی ہوتا ہے ڈانٹ پھٹکار، ومعاتبت، معاتبت کا معنی ہوتا ہے سزا دینا، ڈانٹ پھٹکار اور سزا دینے کو، روانہ داشتندے، جاری نہیں رکھتے، جائز نہیں رکھتے، زجر و معاتبت روانہ داشتندے، ڈانٹ پھٹکار اور سزا دینے کو جائز نہیں رکھتے، یعنی اس کو مارتے پیٹتے نہیں بلکہ مہربانی کرتے، ٹھیک ہے، سزا بھی کوئی نہیں دیتے۔ آگے دیکھیے قطعہ، صلح بدشمن خود کن وگرت روز او، در قفا عیب کنت در نظرش تحسین کن، صلح بدشمن خود کن، بدشمن خود اپنے دشمن کے ساتھ، بدشمن خود اپنے دشمن کے ساتھ، صلح کن، صلح کر، ٹھیک، صلح شروع میں دیا ہوا، کن آخر میں ہے، بیچ میں ہے، دونوں کو ایک ساتھ ترجمہ کریں گے، بدشمن خود کا ترجمہ ایک ساتھ کریں گے، ٹھیک ہے، بدشمن خود اپنے دشمن کے ساتھ، اپنے دشمن کے ساتھ صلح کر، وگرت روز او، وگرت اور اگر، اور اگر، پھر ہم کس کا ترجمہ کریں گے، اب او کا کریں گے، اور اگر وہ، پھر اس کے بعد جو گرت میں تا ہے نا اس کا ترجمہ کریں گے، اور اگر وہ تیری، روزے کسی دن، اور اگر وہ تیری کسی دن، در قفا، قفا کا معنی ہوتا ہے پیٹ پیچھے، در قفا پیٹ پیچھے میں، یا پیچھے میں بھی کر لو، در قفا پیچھے میں، عیب کنت برائی کرے، در نظرش اس کی سامنے میں، نظر کا معنی یہاں سامنے کر رہے ہیں، در نظرش اس کی سامنے میں، تحسین کن تعریف کر، تحسین کن تعریف کر، ٹھیک، اب پورا دیکھیے، اپنے دشمن کے ساتھ صلح کر، اور اگر وہ کسی دن، اور اگر وہ
किसी दिन तेरी पीछे में बुराई करे उसकी सामने में तारीफ कर। अपने दुश्मन के साथ सुलह कर और अगर वो तेरी किसी दिन पीछे में बुराई करे उसकी सामने में तारीफ कर। सुखन आखिर बदहा मी गुजरत मुजीरा। ठीक, देखिए आखिरकार मुजी का माना होता है तकलीफ पहुंचाने वाला, नुकसान पहुंचाने वाला। आखिरकार मुजी के मुंह से, आखिर का तर्जुमा किया, फिर मुजी का किया, फिर दहा का तर्जुमा किया। दहान का माना मुंह होता है। आखिरकार मुजी के मुंह से बात गुजर ही जाती है। ठीक है, सुखन मी गुजरत। ठीक, आखिरकार मुजी के मुंह से बात गुजर ही जाती है। सुखनश तलख न ख्वाही, सुखनश उसकी बात को, तलख कड़वी, न ख्वाही तू नहीं चाहता है। ठीक, अगर लगा लेंगे मफहूम और वाज़े होगा। अगर उसकी बात को तू कड़वी नहीं चाहता है, अगर उसकी बात को तू कड़वी नहीं चाहता है, दहनश उसके मुंह को शीरी कुन मीठा कर, उसके मुंह को मीठा कर। ठीक, आखिरकार मुजी के मुंह से बात गुजर ही जाती है। आखिरकार मुजी के मुंह से बात गुजर ही जाती है। अगर उसकी बात को तू कड़वी नहीं चाहता है, अगर उसकी बात को तू कड़वी नहीं चाहता है, उसके मुंह को मीठा कर, उसके मुंह को मीठा कर। जाहिर सी बात है, किसी को आप सुबह शाम खिलाएं पिलाएं, ठीक है, उसके मुंह को मीठा करें, तो जाहिर सी बात अगर आपके खिलाफ भी होगा तो जो है आपकी बुराई करना या तो ख़त्म कर देगा, ख़त्म नहीं करेगा कम तो कर ही देगा। ठीक है, आगे देखिए, थोड़ा सबक बड़ा हो रहा है लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बातें समझा सकें ताकि तर्जुमा करने में काफ़ी आसानी हो आपको। ठीक, देखिए, आँचे मज़मून ख़िताब मलिक बुद, आँचे वो जो कुछ, मज़मून ख़िताब मलिक बादशाह की ख़िताब का मज़मून बुद था। ठीक, वो जो कुछ बादशाह की ख़िताब का मज़मून था, यानी वो जो कुछ, इसको इस तरह तर्जुमा भी करिए, इस तरह भी तर्जुमा कर सकते हैं इसका कि वो जो कुछ बादशाह की नाराज़गी के असबाब थे, वो जो कुछ बादशाह की नाराज़गी के असबाब थे। इसका इस तरह भी तर्जुमा कर सकते हैं, वो जो कुछ बादशाह की सज़ाओं की धाराएं थीं। ठीक, यही तर्जुमा कीजिए, ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, वो जो कुछ बादशाह की सज़ाओं के, ख़िताब का माना यहाँ क्या कर रहे हैं, सज़ा कर रहे हैं, और मज़मून का माना क्या कर रहे हैं, धारा कर रहे हैं, कौन कौन सी धारा उस पर लगी थी। ठीक, वो जो कुछ बादशाह की सज़ाओं के, वो जो कुछ बादशाह की सज़ाओं की धाराएं थीं, अज़ ओहदे बाज अज़ा बदर आमद, अज़ ओहदे बाज अज़ा, अज़ा उनमें से बाज, बाज़े अज़ा उनमें से बाज, अज़ ओहदा जिम्मेदारियों से, उनमें से बाज जिम्मेदारियों से, बदर आमद बाहर आया, उनमें से बाज जिम्मेदारियों से बाहर आया, यानी उसके ऊपर जो जो सज़ा काटने की जिम्मेदारी थी उन जिम्मेदारियों में से कुछ जिम्मेदारी से वो बाहर आ गया। ठीक है, बाहर आ गया यानी बरी हो गया। ठीक है, उनमें से बाज जिम्मेदारियों से बरी हो गया। ठीक, आगे देखिए, व बक़ियत
درندہ بمانت، و بقیت اور باقی کی وجہ سے، اور باقی کی وجہ سے، درندہ قید خانے میں بامانت رہا، اور باقی کی وجہ سے قید خانے میں رہا. اکے از ملوک نواحی در خفیہ پیامش فرستاد. اکے از ملوک نواحی، نواحی یہ ناحیہ کی جمع ہے، اس کا معنی کنارہ ہوتا ہے، طرف ہوتا ہے، ٹھیک. پیام کا معنی ہوتا ہے پیغام. اکے از ملوک نواحی اطراف کے بادشاہوں میں سے ایک، اطراف کے بادشاہوں میں سے ایک نے در خفیہ، خفیہ طور پر، پیامش اس کو پیغام، فرستاد بھیجا. اطراف کے بادشاہوں میں سے ایک نے خفیہ طور پر اس کو پیغام بھیجا کہ ملوک آن طرف قدر چنا بزرگوار ندانستند کہ اب کیا کہا تھا، کیا پیغام بھیجا تھا؟ وہ پیغام یہاں سے شروع ہو رہا ہے. پیغام کہ ملوک آن طرف، کہ اس طرف کے بادشاہ لوگ، کہ ملوک آن طرف اس طرف کے بادشاہ لوگ، قدر چنا بزرگوار، ایسے بزرگ کی قدر کو، کہ اس طرف کے بادشاہ لوگوں نے ایسے بزرگ کی قدر کو ندانستند نہیں جانا، کہ اس طرف کے بادشاہ لوگوں نے ایسے بزرگ کی قدر کو نہیں جانا. ندانستند، یہ دانستن مصدر سے ہے معنی جاننا. و بے عزتی کردند، اور بے عزتی کیا، بے عزتی کردند اور بے عزتی کیا. اگر خاطر عزیز فلاں بجانب ما التفات کند. اگر خاطر عزیز فلاں، خاطر کا معنی ہوتا ہے دل، عزیز کا معنی ہوتا ہے پیارا. اگر فلاں عزیز کا دل، اگر فلاں عزیز کا دل بجانب ما ہماری جانب التفات کند توجہ کرے. التفات کا معنی ہوتا ہے توجہ، التفات کند توجہ کرے. اگر فلاں عزیز کا دل ہماری جانب توجہ کرے، در رعایت خاطرش ہر چے تماتر سعی کردہ شود. در رعایت خاطرش، رعایت کا معنی ہوتا ہے پاس و لحاظ. رعایت خاطرش اس کے دل کے پاس و لحاظ رکھنے میں، اس کے دل کے پاس و لحاظ رکھنے میں، ہر چے جو کچھ، تماتر ممکن ہوگا، سعی کردہ شود کوشش کی جائے گی. اس کے دل کے پاس و لحاظ رکھنے میں جو کچھ ممکن ہوگا کوشش کی جائے گی کہ عیان این مملکت بدیدار وے مفتقر اند. عیان یہ عین کی جمع ہے، اس کا معنی ہوتا ہے سردار، بڑے لوگ، ٹھیک. وزیر بھی معنی کر لیتے ہیں اس کا، ٹھیک. یہاں پہ ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں، بڑے لوگ کر لیتے ہیں. کہ عیان مملکت بدیدار وے، کہ عیان ای مملکت، کہ اس مملکت کے بڑے لوگ، کی کا معنی یہاں ہم کر لیتے ہیں کیونکہ اس سلطنت کے بڑے لوگ، اس سلطنت کے بڑے بڑے لوگ، بدیدار وے اس کے دیدار کے، مفتقر ان محتاج ہیں. مفتقر کا معنی محتاج، کہ اس سلطنت کے بڑے بڑے لوگ اس کے دیدار کے محتاج ہیں. وہ جواب این حروف منتظر، اور ان حروف کے منتظر، یعنی جو خط لکھ کے بھیجا ہے، پیغام بھیجا ہے، تو بھائی اس میں لکھا ہوا ہے، تو یہ لکھا ہے کہ اس کے محتاج ہیں، اس کا آپ جواب دیجئے. ٹھیک ہے، آگے دیکھیے. خواجہ بری وقوف یافت، خواجہ وزیر نے
بنی اس پر وقوف یافت واقفیت پائی، وزیر نے اس پر واقفیت پائی، وَأَز خطر اندیشید، وَأز خطر اور خطرے سے، اندیشید ڈرا اور خطرے سے ڈرا، در حال جواب مختصر چنانچہ مصلحت دید، در حال فوراً، جواب مختصر ایک مختصر جواب، چنانچہ مصلحت دید جیسا کہ مصلحت دیکھا، کہ اگر برملا افتد، کہ اگر ظاہر ہو جائے، برملا افتد کا معنی کیا ہے؟ ظاہر ہو جائے، اگر برملا افتد، اگر ظاہر ہو جائے، فتنہ نہ باشد، فتنہ نہ ہو، ٹھیک ہے، پھر سے یہاں سے کر لیتے ہیں، اور ان حروف کے جواب کے منتظر وزیر اس پر واقف ہوا، وزیر اس پر واقف ہوا یا وزیر نے اس پر واقفیت پائی اور خطرے سے ڈرا، فوراً ایک مختصر جواب جیسا کہ مصلحت دیکھا، کہ اگر ظاہر ہو جائے فتنہ نہ ہو، برقفائے ورق، بنوشت، ورق کے پیچھے پر لکھا، ورواں کرد اور جاری کر دیا، ورق کے پیچھے پر لکھا اور جاری کر دیا، یعنی ایک مختصر سا جواب لکھا اور اس کو جاری کر دیا، دے دیا۔ اس کے بعد دیکھیے، ایک از متعلقاں کی بنی واقف بود، ملک را اعلام کرد، ایک از متعلقاں، متعلق کی جمع ہے، تعلق رکھنے والوں میں سے ایک، تعلق رکھنے والوں میں سے ایک، کہ جو بنی واقف بود، اس پر واقف تھا، تعلق رکھنے والوں میں سے ایک جو اس پر واقف تھا، یعنی ان تمام معاملات کو جو جان رہا تھا، ملک را اعلام کرد، اعلام کا معنی ہوتا ہے اطلاع کرنا، ٹھیک ہے، ملک را اعلام کرد، بادشاہ کو اطلاع کیا، کہ فلاں را کی حبس فرمودئی، کہ فلاں را، کہ فلاں وہ شخص، را کے جس کو، را کا معنی ہو، کے کا معنی جس، یہاں کرنا ہے، ٹھیک ہے، کہ فلاں را، کہ فلاں وہ شخص جس کو، یا فلاں وہ وزیر، فلاں وہ وزیر جس کو حبس فرمودئی، آپ نے قید فرمایا ہے، حبس کا معنی قید، جس کو آپ نے قید فرمایا ہے، بملوک نواحی مراسلت دارد، بملوک نواحی اطراف کے بادشاہوں کے ساتھ خط و کتابت رکھتا ہے، مراسلت کا معنی کیا ہے؟ خط و کتابت، ٹھیک ہے، خط و کتابت رکھتا ہے، ملک را بہم بر آمد و کشف این خبر فرمود، ملک را بادشاہ کو بہم بر آمد غصہ آیا، بادشاہ کو غصہ آیا، و کشف این خبر، کشف کا معنی ہوتا ہے کھولنا، یا ہم کریں گے چھان بین، ٹھیک ہے، و کشف این خبر فرمود، اور اس خبر کی چھان بین کا حکم فرمایا، اور اس خبر کی چھان بین کا حکم فرمایا، قاصد را بگرفتند، قاصد کو لوگوں نے گرفتار کیا، قاصد وہی پیغام پہنچانے والا، خط وغیرہ پہنچانے والا، ٹھیک، قاصد را بگرفتند، قاصد کو لوگوں نے گرفتار کیا، و رسالہ را بخواندند، اور رسالے کو پڑھا، اور لوگوں نے رسالے کو پڑھا، نوشتہ بود لکھا تھا، نوشتہ بود لکھا تھا، کیا لکھا تھا؟ دیکھیے، کہ حسن ظن بزرگاں در حق بندہ بیش از فضیلت بندہ است، کہ حسن ظن بزرگاں، کہ بزرگوں کا حسن ظن، کہ بزرگوں کا حسن ظن
در حق بندہ بندے کے حق میں بیش از فضیلت بندہ است بندے کی فضیلت سے زیادہ ہے بندے کی فضیلت سے زیادہ ہے ٹھیک ہے کہ بزرگوں کا حسن ظن بندے کے حق میں بندے کی فضیلت سے زیادہ ہے و تشریف قبولے کی فرمودہ ان اور تشریف قبول کرنے کا جو فرمایا ہے اور تشریف قبول کرنے کا جو فرمائے ہیں اور تشریف قبول کرنے کا جو فرمایا یعنی میں تشریف لاؤں اور اس کو قبول کرنے کے لیے جو آپ نے فرمایا ہے ٹھیک ہے نا اور تشریف قبول کرنے کا جو فرمائے ہیں بندہ را امکان اجابت نیست اجابت کا معنی ہوتا ہے قبول کرنا بندہ را بندے کے لیے بندہ را بندے کے لیے امکان اجابت اس کو قبول کرنے کا امکان نیست نہیں ہے ٹھیک اس کو قبول کرنا ممکن نہیں ہے اس کو قبول کرنے کا امکان نہیں ہے ٹھیک بندے کے لیے اس کو قبول کرنا ممکن نہیں ہے بحکم کی اس حکم کی وجہ سے کہ پرورد نعمت ای خاندانم خاندانم میں اس خاندان کی نعمت کا پلا ہوا ہوں میں اس خاندان کی نعمت کا پلا ہوا ہوں وبعندک ما تغیر خاطر با ولی نعمت قدیم بے وفائی نہ تواکد ٹھیک مائع کا معنی ہوتا ہے میلان خاطر کا معنی دل تغیر کا معنی ہوتا ہے تبدیلی ولی نعمت مربی محسن ٹھیک قدیم کا معنی پرانا ٹھیک وبعندک مائع تغیر خاطر وبعندک مائع تغیر خاطر اور دل کے میلان کے تھوڑے سے بدل جانے کی وجہ سے بعندک مائع تغیر خاطر دل کے میلان مایا کا معنی کیا ہے میلان دل کے میلان کے تھوڑے سے بدل جانے کی وجہ سے با ولی نعمت قدیم پرانے محسن کے ساتھ ولی نعمت یعنی محسن با ولی نعمت قدیم پرانے محسن کے ساتھ بے وفائی نہ تواکد بے وفائی نہیں کر سکتا ٹھیک میں اس خاندان کی نعمت کا پلا ہوا ہوں اور دل کے میلان کے تھوڑے سے تبدیلی کی وجہ سے دل کے میلان کے تھوڑے سے بدل جانے کی وجہ سے تبدیل ہو جانے کی وجہ سے پرانے محسن کے ساتھ بے وفائی نہیں کر سکتا چنانچہ گفتہ اند جیسا کہ لوگوں نے کہا ہے ٹھیک آگے دیکھیے آرا کی بجائے تست ہر دم کرمے عذرش بنہ ار کند بعمر ستمے آرا کے وہ شخص جو کی راکے جو کی ٹھیک آرا کی وہ شخص جو کی بجائے تست تیرے لیے بجائے تست اصل میں بجائے تو است ٹھیک بجائے تو است ہے ٹھیک ہے نا وہ شخص جو تیرے لیے ٹھیک وہ شخص جو کہ تیرے لیے ٹھیک ہے ہر دم ہر وقت کرم ایک کرم ٹھیک ہے وہ شخص جس کا تیرے لیے ہر دم ایک کرم ہے وہ شخص جس کا ٹھیک ہے جو کہ نہ کریے بلکہ جس کا کر لیے تب ترجمہ زیادہ صحیح بیٹھے گا ٹھیک ہے نا وہ شخص
جس کا تیرے لیے ہر دم ایک کرم ہے. وہ شخص جس کا تیرے لیے ہر دم ایک کرم ہے. ازرش بینہ، اس کو معذور رکھ، اس کو معذور رکھ. ارکنت، اگر کرے، بعمرے، عمر میں، ستم، ایک ستم. وہ شخص جس کا تیرے لیے ہر دم ایک کرم ہے، اس کو معذور رکھ اگر عمر میں ایک ستم کرے. یعنی جو شخص تم کو روز نواز رہا ہے، روز تم پہ کرم کر رہا ہے، اگر وہ تم پر کبھی ستم کر دے تو اس کو معاف رکھو. ٹھیک. ملک را سیرت حق شناسی او پسندیدہ عام. بادشاہ کو اس کی حق شناسی کی عادت پسند آئی. بادشاہ کو اس کی حق شناسی کی عادت پسند آئی. سیرت کا معنی عادت. خلعت و نعمت بخشید، جوڑا اور نعمت بخشا. و عذر خاص اور معافی چاہی. ٹھیک. کہ خطا قدم، کہ میں نے غلطی کیا، کہ خطا قدم، کہ میں نے غلطی کیا. کہ ترا بے گناہ آزارم، کہ تجھ کو بے گناہ میں نے ستایا. ٹھیک. بادشاہ کو اس کی حق شناسی کی عادت پسند آئی، جوڑا اور نعمت بخشا اور معافی چاہی کہ میں نے غلطی کیا جو تجھے بے گناہ ستایا. گفت، اس نے کہا، یعنی کہ اسی وزیر نے کہا، اے خداوند. خداوند کا معنی ہوتا ہے آقا، مالک. ٹھیک. اے خداوند، اے مالک، بندہ دری حال مر خداوند را خطا نمی بیند. ٹھیک ہے. اے خداوند، اے آقا، اے مالک، بندہ دری حال، بندہ اس حال میں. مر کا کوئی ترجمہ نہیں ہوتا ہے، کبھی کبھی اس کا ترجمہ خاص کر لیتے ہیں، خاص وغیرہ میں. ٹھیک ہے. بندہ اس حال میں، بندہ اس حال میں خداوند را، مالک کی، خطا نمی بیند، کوئی غلطی نہیں دیکھتا ہے. بندہ اس حال میں مالک کی کوئی غلطی نہیں دیکھتا ہے، بلکہ تقدیر خداوند حقیقی چنی بود. بلکہ تقدیر خداوند حقیقی، بلکہ حقیقی مالک کی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی، بلکہ مالک حقیقی کی، خداوند حقیقی کی، حقیقی خدا کی تقدیر یہی تھی. چنی بود، یہی تھی. ٹھیک ہے. بلکہ خداوند حقیقی کی مشیت، تقدیر چنی بود، یہی تھی کہ مرئی بندہ را مکروہ برسد، کہ اس بندے کو مکروہ کوئی تکلیف، مکروہ کوئی تکلیف، برسد پہنچے. پس بدستے تو اولا تر، پھر بدستے تو تیرے ہاتھ سے، آپ کے ہاتھ سے، اولا تر زیادہ بہتر ہے. ٹھیک. بلکہ خداوند حقیقی کی مشیت یہی تھی کہ اس بندے کو کوئی تکلیف پہنچے، پھر آپ کے ہاتھ سے زیادہ بہتر ہے. کہ حقوق سوابق نعمت و ایادی منت بنی بندہ داری. کہ حکمہ گفتہ اند، کہ حقوق سوابق نعمت، سوابق یہ سابق کی جمع، جس کا معنی ہوتا ہے پہلے. کہ حقوق سوابق نعمت، کہ پہلے کی نعمتوں کے حقوق، کہ پہلے کی نعمتوں کے حقوق. و ایادی منت، ایادی و ایادی منت، اور احسان کے ہاتھ. ایادی جمع ہے. ٹھیک ہے.
اور منت کا معنی ہوتا ہے احسان. وَأَيَادِ یہ منت اور احسان کے ہاتھ بنی بندہ اس بندے پر داری آپ رکھتے ہو. ٹھیک ہے کہ پہلے کی نعمتوں کے حقوق اور احسان کے ہاتھ اس بندے پر آپ رکھتے ہو. یعنی آپ نے اتنے سارے احسانات کیے ہیں میرے ساتھ، اتنے سارے نعمتیں مجھ کو دی ہیں. ٹھیک ہے تو یہ آپ کا زیادہ حق ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہ رہا تھا کہ مجھ کو کوئی تکلیف پہنچے یا آپ کے ہاتھ سے پہنچ رہی ہے کوئی بات نہیں، بلکہ آپ نے چونکہ آپ نے اتنی ہمارے اوپر احسان بھی کیا، آپ کے ہاتھ سے پہنچ رہی تو یہ تو زیادہ اچھی بات ہے. ٹھیک ہے کہ حکمہ گفتہ ان کہ حکیموں نے کہا ہے، عقل مندوں نے کہا ہے. ٹھیک قطعہ اگر گزندت رسد زخلق مرنج، اگر گزندت تجھے تکلیف رسد پہنچے، گزندت تجھے تکلیف، گزند کا معنی کیا ہے؟ تکلیف، تجھے، اگر تجھے تکلیف پہنچے زخلق مخلوق سے، مرنج رنجیدہ مت ہو. اگر مخلوق سے تجھے تکلیف پہنچے رنجیدہ مت ہو. کہ نہ راحت رسد زخلق نہ رنج، کہ کیونکہ نہ راحت رسد راحت نہیں پہنچتی ہے زخلق مخلوق سے، نہ رنج نہ تکلیف. کیونکہ مخلوق سے نہ راحت پہنچتی ہے نہ رنج نہ تکلیف. ٹھیک رنج کا معنی تکلیف. اگر مخلوق سے تجھے تکلیف پہنچے تو رنجیدہ مت ہو. اگر مخلوق سے تجھے تکلیف پہنچے رنجیدہ مت ہو، کیونکہ مخلوق سے نہ راحت پہنچتی ہے نہ تکلیف نہ رنج. از خدا داں خلاف دشمن و دوست، از خدا داں خدائے تبارک و تعالیٰ سے جان، دوست اور دشمن کے اختلاف کو یعنی ان کے خلاف ہونے کو. ٹھیک ہے خدائے تبارک و تعالیٰ سے جان، دوست اور دشمن کے خلاف ہونے کو، یعنی اگر دوست ٹھیک ہے اور دوست دشمن ہو جائے، دشمن دوست ہو جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کو جانو کہ دلے ہر دو در تصرف اوست، کہ دلے ہر دو کہ دونوں کا دل در تصرف او اس کے قبضے میں است ہے، کہ دونوں کا دل اس کے قبضے میں ہے. ٹھیک دوست اور دشمن کے خلاف ہونے کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے جان کہ دونوں کا دل اس کے قبضے میں ہے. گرچہ تیر از کما ہمی گزرت، اگرچہ تیر کمان سے گزر جاتا ہے، ہمی گزر جاتا ہے، اگرچہ تیر کمان سے گزر جاتا ہے. از کما دار بینت اہل خرد، از کما دار کمان والے کو، از کمانا یہاں کو کر رہے ہیں ہم، کمان والے کو بینت دیکھتا ہے، اہل خرد عقل مند، کمان والے کو دیکھتا ہے عقل مند کمان کو نہیں دیکھتا ہے. تیر اگر جب گزرتا ہے تو کمان کو نہیں دیکھتا بلکہ کمان والے کو دیکھتا ہے. ٹھیک ہے ایک بار اس کا 3 لائن کا ترجمہ صرف کر لیتے ہیں، صرف ترجمہ دیکھیے. اگر مخلوق کی جانب سے تجھے کوئی تکلیف پہنچے تو رنجیدہ مت ہو، کیونکہ مخلوق کی جانب سے مخلوق سے نہ راحت پہنچتی ہے نہ رنج. دوست اور دشمن کے خلاف ہونے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے جان، کیونکہ دونوں کا دل اس کے قبضے میں ہے.
اگرچہ تیر کمان سے گزر جاتا ہے، کمان والے کو دیکھتا ہے عقل مند، کمان والے کو دیکھتا ہے عقل مند۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ کو یہ ترجمہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ کوئی کمی بیشی ہو تو اس کی اصلاح ضرور فرمائے، کوئی مشورہ ہو آپ کا نیک تو اس کو کمنٹ باکس میں ضرور